بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شیخ حماد ابوالخیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب میں مدینہ منورہ میں حاضر ہوا تو 2-3 دن سے مجھ پر فاقہ تھا، تو میں نے مواجہ شریف میں حاضر ہو کر صلاۃ و سلام کے بعد عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انا ضیفک، میں آپ کا مہمان ہوں، اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک طرف بیٹھ کر درود شریف پڑھنے میں مشغول ہو گیا کہ نیند نے غلبہ کیا اور سو گیا، تو خواب میں مجھے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں طرف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور بائیں طرف فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور سامنے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، جو جلدی جلدی سب سے آگے بڑھ کر میری طرف تشریف لائے اور مجھے فرمایا، مرحبا بضیف رسول اللہ، اٹھ، خوش آمدید اللہ کے رسول کے مہمان، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ میں اٹھا اور تعظیم بجا لایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کمال شفقت سے ایک روٹی عطا فرمائی، جو میں نے خواب میں ابھی آدھی کھائی تھی کہ فرط شوق سے میری آنکھ کھل گئی، تو باقی آدھی روٹی میرے ہاتھ میں تھی۔ سبحان اللہ۔ دوسرا واقعہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشبودار کھانا عطا فرمایا۔ حضرت شاہ عبد الرحیم نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن رمضان المبارک میں مشقت کی وجہ سے سخت کمزوری طاری ہو گئی۔ قریب تھا کہ روزہ اختیار کر لیتا، مگر فضیلت رمضان شریف کے فوت ہونے کے خوف سے باز رہا۔ اسی غم کی حالت میں درود پاک پڑھتے پڑھتے اونگ آ گئی۔ میں نے خواب میں حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بہت لذیذ اور خوشبودار کھانا از قسم پلاؤ ہندی عطا فرمایا۔ میں نے شکم سیر ہو کر کھایا اور ٹھنڈا پانی پیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی عطا فرمایا تھا۔ پھر بیدار ہو گیا تو نہ تو بھوک تھی، نہ پیاس، اور نہ کسی قسم کی تھکاوٹ، اور میرے ہاتھ میں ابھی تک زعفران کی خوشبو آ رہی تھی۔ اور بعض عقیدت مندوں نے سنا تو میرا ہاتھ دھو کر تبرکاً اس سے روزہ افطار کیا، جس سے ان کے قلبی احوال کھل گئے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور واقعہ سماعت فرمائیے۔ بیماری سے مکمل شفا ہو گئی۔ حضرت ابراہیم بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ ایک مشہور بزرگ جو مکہ معظمہ میں قیام پذیر تھے اور 60 سال سے مسلسل حج بیت اللہ کے بارگاہ رسالت میں مدینہ منورہ حاضر ہوا کرتے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں بطور مہمان رہا کرتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کو خصوصیات سے نوازتے۔ عجیب شان و محبوبانہ رکھنے والے بزرگ تھے۔ شب بروز میں 10,000 بار درود پاک پڑھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ بوجہ بیماری مدینہ منورہ حاضر نہ ہو سکے تو مکہ معظمہ میں ایک رات خواب میں جہاں آرا محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آئے ابن ثابت، تمہارا انتظار رہا، تم نہ آئے تو ہم ملنے کے لیے آ گئے۔ اور جب آنکھ کھلی تو سارا کمرہ خوشبو سے مہک رہا تھا اور عجیب حالت طاری تھی، اور بیماری سے کامل اور مکمل شفا ہو گئی تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی درخواست بارگاہ الہی میں بوسیلہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبوب خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت جبرائیل علیہ السلام معراج کی رات ایک مقام تک لے جا کر رک گئے، تو میں نے پوچھا، کیا دوست سے دوست ایسے مقام میں آ کر رک جاتا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے بصد و زاری اپنی مجبوری کا اظہار کیا اور عرض کیا کہ اے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اور آگے بڑھنے سے عاجز ہوں،
اگر اس حد سے بال برابر تجاوز کروں گا تو تجلیات الہی کے انوار مجھے جلا کر راکھ بنا دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرفرازی کا مقام بہت اعلیٰ و بالا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا خوف و خطر بڑھتے جائیے۔ حبیب رب العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب جبرائیل علیہ السلام کو میں نے اپنی ہمراہی سے معذور پایا تو ان سے دریافت کیا کہ اے جبرائیل علیہ السلام، تمہاری کوئی حاجت بارگاہ ازدی میں پیش کرنی ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام بولے کہ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لیے اللہ پاک سے یہ سوال کیجئے کہ مجھے بروز حشر پل صراط پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتیوں کا گزر بآسانی ہو سکنے کے لیے اپنے پروں کو بچھا دینے کی اجازت دیں تاکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو خوش کرنے کی ایک ناقص خدمت انجام دے سکوں۔ حضرت شافع جن و بشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک تمہارے لیے خیر خواہی کے خیال و مقدس میں برکت عطا فرمائے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بارگاہ رب العزت سے واپس ہونے لگے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم تو جانے لگے ہو، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آتے وقت جو درخواست کی تھی وہ کیوں پیش نہیں کرتے؟ تو میں نے جواب دیا کہ الہی تو عالم غیب و شہادت ہے، تو سب جانتا ہے، میرے بیان کی کیا ضرورت ہے؟ تو جل جلالہ ام نوالہ نے فرمایا، نہیں نہیں، تمہارے بیان کی اشد ضرورت ہے۔ درخواست حضرت جبرائیل علیہ السلام کی قبولیت تمہارے سوال و سفارش پر موقوف ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اس کی بڑی خواہش ہے کہ اگر آپ اجازت دیں تو وہ میری گنہگار امت کو صراط یوم القیامت کے عبور کرنے میں سہولت و آسانی کے لیے اپنے پروں کو پل صراط پر بچھا دے۔ تو مالک ارض و سما نے فرمایا، تمہاری عرضی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے حق میں تو قبولیت حاصل کر لی، لیکن تمہاری امت کی صرف ایک جماعت کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پروں پر سوار ہو کر صراط یوم القیامت عبور کرنے کی اجازت ملے گی۔ تو حیرت سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا کہ اے باری تعالیٰ، وہ اجازت کون سی جماعت کے لیے ہوگی؟ خدائے لم یزل نے فرمایا کہ صرف اس جماعت کو اجازت نصیب ہوگی جو تم پر صلاۃ و سلام کی کثرت کرتی ہے۔ اللہ رب و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بکثرت درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ نئی ویڈیو آنے تک اللہ حافظ۔